الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جسے انسان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تاہم یہ نعمت ایک بڑی آزمائش بھی ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ یہاں فتنہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ والدین پر اولاد کی پرورش، تربیت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسلام میں اولاد کے حقوق کو خاص اہمیت دی گئی ہے، اور والدین کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی تربیت کے لیے کوشاں رہے، فکر مند رہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ان حقوق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو شعوری طور پر ادا کریں اور اپنی اولاد کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب بنا سکے۔ اسلام میں اولاد کے حقوق کی بنیاد قرآن و حدیث میں واضح طور پر رکھی گئی ہے، جو والدین کی ذمہ داریوں اور اولاد کے حق میں انصاف پر زور دیتی ہے۔ قرآن کریم میں والدین کی ذمہ داریوں کا ذکر اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اور حفاظت کا بھرپور خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، ترجمہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں والدین کو اپنے اولاد کو برائیوں سے روکنے اور نیکی کی تعلیم دینے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، کلکم راع وکل راع مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور تم سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے یعنی ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں والدین کو اپنی اولاد کے نگہبان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے قیامت کے دن ان کی اولاد کی پرورش، تعلیم اور حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد کی پرورش اور حقوق کا مقصد اسلام میں اولاد کی تربیت اور حقوق کی ادائیگی کا مقصد یہ ہے کہ بچے دنیا میں خوشحال اور آخرت میں کامیاب ہو۔ والدین کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک بہترین انسان اور دین کے حقیقی پیروکار بنائے، تاکہ وہ دنیاوی فلاح کے دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی یعنی آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکے۔ اسلام نے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بنیادی حقوق پورا کرے اور ان کے جسمانی حقوق اور ذہنی اور روحانی ضروریات کا خیال رکھے۔ اب یہ ہے کہ اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے ماں باپ پر جو حقوق ہے تو وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب ہو، کہ اسلام نے اولاد کے حقوق کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی محفوظ کر دیا، اور اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو دیندار، نیک اور اچھے اخلاق کی مالک ہو۔ ایک اچھی ماں کی تربیت بچے کے مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام والدین کے انتخاب پر زور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال اور حسب نسب اور خوبصورتی اور دینداری پر۔ تم دیندار کو اختیار کرو تو تمہارا بھلا ہو۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت فرماتی ہے، اس بات کی واضح رہنمائی کی گئی ہے کہ دینداری اور اچھے اخلاق کو ترجیح دی جائے۔ ایک نیک ماں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گی اور ان کی دنیا و آخرت سنواریں گی۔ بچے کی جسمانی اور روحانی نشوونما میں ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں کے کردار اور اخلاق کا اثر بچے کی شخصیت پر راہ راست پڑتا ہے۔ ایک نیک اور دیندار ماں بچے کو اسلامی تعلیمات اور اعلیٰ اقدار کے ساتھ پروان چڑھاتی ہے۔ لہذا پیدائش سے پہلے ہی والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نکاح کے وقت مستقبل کے اولاد کے حق میں خیال رکھے اور ایسی ماں کا انتخاب کرے جو مثالی تربیت فراہم کر سکے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچوں کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اسلام نے بچوں کی زندگی کو عظیم نعمت قرار دیا ہے اور والدین کو تاکید کی ہے کہ وہ فقر و فاقہ یا معاشی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو نقصان نہ پہنچائے۔
یہ حکم ان بچوں پر لاگو ہوتا ہے، یعنی یہ حکم ان بچوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی حمل کے دوران بچوں کو ضائع کرنا یا ان کی زندگی کو ختم کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ حمل کے دوران مانع حمل دوائیں کھانا یا ابورشن وغیرہ کا لینا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، بچوں کے قتل کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور انہیں بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین انما اموالکم واولادکم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاھم، کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم بھی رزق اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ اور بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے ایسے ذرائع اختیار کرنا کہ جن کی بنیاد پر معاشی خوف یا بیجا سہولت ہو، اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے اولاد کو انسان کے لیے نعمت بنایا ہے اور بلا وجہ حمل روکنا اس نعمت کی ناشکری کے مترادف ہے۔ اسلام میں اسقاط حمل ایک سنگین گناہ ہے، جو خصوصاً اگر حمل کی عمر بڑھ چکی ہو، یعنی 4 ماہ کا حمل ہو چکا ہو اور بچے کی تخلیق مکمل ہو چکی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کی سخت مذمت فرمائی جو انسانی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مجبوری ہو تو 4 مہینے کے پہلے حمل تو گرانے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن 4 ماہ کے بعد میں حمل گرانا یہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے کے اندر 4 ماہ کے بعد میں جان آ چکی ہوتی ہے اور اس کی تخلیق کے ابتدائی مراحل پورے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ماں کی زندگی کو خطرہ ہو یا حمل طبی طور پر ناقابل برداشت ہو تو اس وقت علماء کی رہنمائی کے مطابق اسقاط حمل کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کسی اپنے علاقے کے مستند علماء سے اس بارے میں مشورہ کر لیا جائے۔ بچوں کو قتل یا ضائع کرنے کے عمل سے خاندان اور معاشرہ دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے رزق کے وعدے پر عدم اعتماد اور انسانی زندگی کی حرمت کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ والدین کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنی معاشی تنگی یا مشکلات کو اپنی اولاد پر بوجھ نہ بنانا چاہیے۔ بچوں کو زندگی کا حق دینا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کے ساتھ شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ حق ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان ہو، بائیں کان میں اقامت ہو، اس کے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے اور عقیقہ کیا جائے، 7 دن عقیقہ کیا جائے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری قربان کیا جائے۔ سر کے بال منڈوا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت طے کر دیا جائے۔ کل گزشتہ کے اس وقت میں ہم نے ان امور اذان، اچھے نام اور عقیقے کے متعلق پڑھا ہے، تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسلام نے والدین پر بچوں کی پرورش کو ایک اہم ذمہ داری قرار دیا ہے، کیونکہ بچے اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل میں خود کفیل نہیں ہوتے۔ والدین کو ان کی خوراک اور بیماریوں سے بچاؤ اور حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر رزق تنگ ہو وہ اس میں سے خرچ کرے تو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ آیت والدین کو اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی تاکید کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بچوں کی پرورش کے اندر چند چیزیں شامل ہیں: نمبر 1 خوراک، نمبر 2 لباس اور نمبر 3 رہائش کا انتظام، اور بیماری سے بچاؤ اور صاف ماحول فراہم کرنا، اور محبت و شفقت سے بچوں کی ذہنی اور جذباتی تربیت کرنا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ انہیں جوان ہونے تک کھانا کھلاتا پلاتا رہے تو وہ جنت میں لے جائیں گی۔ لہٰذا والدین کا فرض یہ ہے کہ بچوں کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشوونما کا اہتمام کرے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، اور والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حق میراث دے۔ قرآن مجید میں میراث کے حقوق کی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہر وارث کو اس کا حق ملے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے ہر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اولاد کو میراث میں حصہ دینا والدین کا فرض ہے، اور اس میں مرد و عورت کا حصہ بھی معین ہے، اور اسی طرح
रियाज सालिहीन के दूसरे मुकदमे के बाद में दूसरे सफ़े पर एक रिवायत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये फरमाया था कि तू अपनी औलाद को मालदार छोड़े, ये बेहतर है इस बात से कि तू उन्हें गरीब और तंग दस्त बनाकर छोड़े। तो इस हदीस के अंदर साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को जो आपने फरमाया, इस हदीस से भी और मीरास की अहमियत मालूम होती है। और वालिदैन की ज़िम्मेदारी में से एक अहम ज़िम्मेदारी यह है कि वो अपनी औलाद के लिए अच्छी निकाह का इंतज़ाम करे। निकाह के मामले में वालिदैन का किरदार निहायत अहम है, क्योंकि ये बच्चों की दीनी और दुनियावी फलाह के लिए ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके यहाँ औलाद हो तो उसे चाहिए कि उन्हें अच्छे आदाब सिखाए, उनका अच्छा नाम रखे, और जो बालिग हो जाए तो उनकी शादी करे। अगर बालिग हो जाए और उनका निकाह ना किया जाए और उन्होंने कोई गुनाह किया तो उसका गुनाह बाप के सर होगा। यह हदीस वालिदैन को इस बात की तरफ तवज्जो करती है कि अपने औलाद के निकाह की अहमियत को समझे, उनके बालिग होने पर शादी का इंतज़ाम करे ताकि वो गुनाह से बच सके। और वालिदैन पर फर्ज है कि अपनी औलाद के दरमियान आदिलाना सलूक करे और मोहब्बत में भी मसावत कायम रखे। एक बच्चे को दूसरे पर तरजीह देना और दूसरे के साथ गैर मुनसिफाना सलूक करना इस्लाम में नापसंदीदा है। कि वालिदैन अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करे, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना करे। हदीस में है कि अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो। और दूसरी हदीस के अंदर हज़रत नुमान बिन बशीर का वाक़या है कि नुमान बिन बशीर ने फरमाया कि उनके वालिद ने उन्हें कुछ माल दिया तो उनकी वालिदा ने कहा कि वो इस पर तब राजी होंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने अपनी सारी औलाद को ऐसा ही दिया है? वालिद ने कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया कि खुदा से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। ये दोनों हदीसें वालिदैन को औलाद के दरमियान इंसाफ करने और मोहब्बत में बराबरी रखने की अहमियत बताती है, ताकि बच्चों में हसद और नाइंसाफ़ी का जज्बा पैदा ना हो। और इसी तरह के बच्चों के साथ मोहब्बत और वक्त गुजारना उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वह अपने वालिदैन के करीब महसूस करे और उनकी ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझ सके। वालिदैन को बच्चों की जज्बाती ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत और तवज्जो से ही बच्चे ज़हनी सुकून और खुद एतमादी हासिल करते हैं। बच्चों के साथ वक्त गुजारना न सिर्फ उनके जज्बाती ताल्लुक़ को मजबूत करता है, बल्कि उनकी शख्सी नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। यह उन्हें वालिदैन से ताल्लुक़ का एहसास दिलाता है और उनकी तरबियत में मददगार साबित होता है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन की अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में शामिल है और इसमें जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ दोनों शामिल है। बच्चों को जिस्मानी तौर पर महफूज रखने के लिए वालिदैन को उन्हें गैर महफूज हालात से बचाना होगा। यह सड़कों पर हिफाजती तदाबीर, घरों में महफूज माहौल और खेलों के दौरान एहतियाती तदाबीर से मुमकिन है। और बच्चों को ज़हनी सुकून और नफ्सियाती तरक्की के लिए वालिदैन को हसासियत, मोहब्बत और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर बच्चों को हर वक्त तनकीद या ज़िल्लत का सामना हो तो यह उनकी नफ्सियाती हालत पर मनफी नेगेटिव असरात मुरतब करता है। और मौजूदा दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। वालिदैन को उनके ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में बच्चों को मुख्तलिफ ख़तरात का सामना हो सकता है, जैसा कि साइबर बुलिंग और गैर मुनासिब मवाद या गैर महफूज रवाबित, गैर महफूज कॉन्टेक्ट और नाजायज़ कॉन्टेक्ट वगैरह। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के ऑनलाइन रवैये पर नज़र रखें, उनके लिए इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल सिखाए। बच्चे कुदरती तौर पर मासूम और बेगुनाह होते हैं। उनका बचपन उनका बुनियादी हक है। उनको वालिदैन को चाहिए कि वह अपने बच्चों को उनके बचपन का पूरा हक दे और उन पर गैर ज़रूरी बोझ न डाले। बाज़ औक़ात वालिदैन अपने बच्चों से बेजा तवक्कुआत लगाते हैं या उन पर तालीम या दीगर ज़िम्मेदारियों का गैर ज़रूरी दबाव डालते हैं। इससे बच्चों की मासूमियत और बचपन मुतासिर होता है, उन पर ज़हनी दबाव पड़ता है। बच्चों को अपने बचपन का भरपूर लुत्फ़ उठाने का हक है, ताकि वह ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर महफूज हो सके और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में कामयाब हो सके। बच्चों के हुकूक का ख्याल रखना वालिदैन का फ़र्ज़ है। उनके साथ मोहब्बत, वक्त गुजारना, जिस्मानी और नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उन्हें उनके बचपन का मुकम्मल हक देना ज़रूरी है। बच्चों की मुकम्मल परवरिश और तरबियत के लिए वालिदैन को एक ज़िम्मेदार और समझदार तरीके से उनके हुकूक पूरा करना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब और खुशहाल रह सकें।
اور والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے چند اہم رہنما اصول اپنانے چاہیے تاکہ بچوں کے کامیاب اور ذمہ دار اور بااخلاق فرد بنا سکے۔ بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم تک محدود نہ رکھے بلکہ دینی تعلیم کی اہمیت کو بھی سمجھے۔ قرآن و سنت کی تعلیم اور دینی اقدار بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نماز، روزہ اور اخلاقی تعلیم دیں تاکہ بچے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہو، اور ساتھ ہی دنیاوی تعلیم جیسے سائنس، تاریخ، ہسٹری اور زبانیں، مختلف لینگویج اور دیگر مہارتیں بھی بچوں کو سکھائے تاکہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب ہو۔ بچوں کی نفسیاتی، جذباتی حالات کا خیال رکھنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ انہیں صرف جسمانی ضروریات پوری کرنے تک محدود نہ رکھے بلکہ ان کے جذبات، احساسات اور خیالات کا بھی احترام کرے۔ بچوں کو سننا اور ان کی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ خود کو محفوظ اور محبت بھرا محسوس کرے۔ یہ ان کی ذہنی سکونت کے لیے ضروری ہے اور انہیں بہترین شخصیت بنانے میں مدد دیتا ہے۔ موجودہ دور میں والدین کو کئی نئے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے جو بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے والدین کو شعور اور احتیاط سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ موجودہ معاشرتی حالات میں والدین کی مصروفیات بڑھ گئی ہے، خاص طور پر کام کی جگہوں پر دباؤ اور بچوں کی ضروریات کے درمیان توازن برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ والدین کی غفلت سے بچوں میں عدم تحفظ، نفسیاتی مسائل اور خود اعتمادی کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ بچوں کو والدین کی موجودگی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سکون اور محبت سے پروان چڑھے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں موبائل، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے بچوں کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے انٹرنیٹ کے استعمال پر نظر رکھیں اور ان کے ساتھ سوشل میڈیا کے خطرات اور استعمال کے فوائد اور نقصانات پر بات کریں۔ بچوں کو آن لائن تحفظ اور مثبت آن لائن رویہ سکھانا ضروری ہے تاکہ وہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر سکے اور آن لائن دنیا میں محفوظ رہے۔ اور والدین کو بچوں کے ساتھ ہمیشہ مثبت رویہ اپنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے والدین سے محبت اور تعلق کا احساس کریں۔ مثبت رویہ بچوں کے اعتماد کو بڑھاتا ہے اور انہیں بہتر شخصیت بنانے میں مدد دیتا ہے۔ والدین کو بچوں کی کامیابی کی حوصلہ افزائی کرتی رہنی چاہیے اور ان کی ناکامیوں پر تنقید کرنے کے بجائے انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں مستقل مزاجی ضروری ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر اچھی عادتیں سکھانی چاہیے تاکہ وہ تعلیم ہو، اخلاقیات ہو یا نماز کی پابندی ہو۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں کیونکہ دعائیں بچوں کی کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسلام میں والدین کی دعا کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہ بچوں کی زندگی میں برکت اور کامیابی لاتی ہے اور اولاد کے حقوق کی ادائیگی ایک عبادت ہے کیونکہ یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ والدین پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کے حقوق کو درست طریقے سے ادا کرے تاکہ نسل دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو۔ بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش، ان کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے لیے مناسب تعلیم اور تربیت فراہم کرنا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں اولاد کے حقوق کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور قرآن و حدیث میں ان کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے۔ بچوں کے حقوق میں انہیں اچھا نام دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کے ساتھ انصاف اور مساوات کا سلوک کرنا، ان کی معصومیت کا تحفظ کرنا شامل ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، بچوں کے ساتھ محبت وقت گزارنا اور تحفظ فراہم کرنا اور ان کے جذبات کا احترام کرے۔ موجودہ دور میں والدین کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے جیسے ٹیکنالوجی کا اثر، معاشرتی دباؤ اور خود کی مصروفیات۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ مثبت رویہ اپنانا، ان کی تربیت میں مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں والدین کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی اولاد کو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔